اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العقاب اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار۔ یہ ترجمہ ہے تفسیر ابن کثیر، ٹھیک ہے، علامہ کثیر صاحب کا ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں من دون اللہ، ٹھیک ہے، کیا یہ دیکھیں من یتخذ بنا لیتے ہیں، ٹھہراتے ہیں من دون اللہ، یہ من دون اللہ میں اللہ کے علاوہ سارے ہی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے ہیں سب آ جاتے ہیں، مخلوق اس کی جو ہے سب وہ غیر اللہ ہے، سب من دون اللہ میں آتے ہیں، کیونکہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی من دون اللہ فرمایا ہے۔ اب ان سے بڑی تو ہستی نہیں ہو سکتی نا، نبی علیہ السلام سے بڑی کون سی مخلوق ہوگی، تو وہ بہت بڑی ہستی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے جو ہے یہ پیغمبر ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے روح اللہ فرمایا ہے۔ بہرحال تو من دون اللہ میں سب آتے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے نا، اللہ کے علاوہ کو وہ بنا لیتے ہیں، کیا بنا لیتے ہیں، شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اور شریک کسے کہتے ہیں، شریک بتاتے ہیں، شریک کہتے ہیں اصل میں پارٹنر کو، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں من دون اللہ ابھی بات کریں گے، جب اس کی توضیح و تشریح پڑھیں گے۔ اندادا یحبونہم کحب اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے آیات پڑھ دی، یہ ترجمہ پڑھنا ہے۔ یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت، ٹھیک ہے، تو یہ کرنی چاہیے، تو یہاں پر یہ چیز محذوف ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ بریکٹ میں آیا ہے۔ یہ بریکٹ جو ہوتا ہے عمومی طور پہ، جس کو قوسین میں کہتے ہیں اردو میں، یہ جو ہے یہ اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ بہت سارے بریکٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنی مرضی کی بات اس میں آپ نے جو اپنے یعنی آپ نے فرقہ بنایا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں قرآن مجید میں جو محذوف ہوتی ہیں، اور جس کو اس میں سے نکالا جاتا ہے، یعنی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ آیت کیا ترکیب جب کی جاتی ہے، لغوی تحقیق ہوتی ہے، تو وہ بات خود بخود جو ہے سامنے آ جاتی ہے کہ یہاں کیا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، تو جب بسم اللہ آپ کہتے ہیں تو کہتے ہیں بسمی اللہ، ٹھیک ہے، بات تو آپ کو پتہ ہے حرف جر ہے، اور اسم کا مطلب پتہ ہے، اسم کو کہتے ہیں بلندی یا جو ہے نشان زدہ، اور اللہ، تو اب یہ نا اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے کیا جو رحمان و رحیم ہے، تو کوئی چیز اس میں محذوف ہے، تو جب آپ شروع کرتے ہیں، کھانا شروع کرتے ہیں تو آکل محذوف ہوتا ہے، جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اکتب محذوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ قرأت شروع کرتے ہیں تو اقرأ محذوف ہوتا ہے، تو ہم اس میں نکال لیتے ہیں۔ مطلب ہم سے مراد یہ ہے کہ صرفی اور نحوی حضرات نے جو ترکیبات جو لغوی تحقیق وغیرہ سکھائی ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ میں نے بریکٹ کا آپ کو تھوڑا سا اس کا مفہوم بتایا ہے۔ اور ایمان والے والذین آمنوا، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں، ان کو اللہ سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا، اگر وہ اس وقت دنیا ہی میں دیکھ لیں جو وہ عذاب دیکھیں گے، یعنی جو ان کو دیکھنا ہے عذاب قیامت کے دن، اگر ان کو دنیا ہی میں نظر آ جائے تو وہ یہ جان لیں کہ بے شک ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا، سمجھ گئے بات، جمیعا ساری کی ساری کس کے لیے، اللہ کے لیے ہے، اب کوئی اور ہم پلہ کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور یہ کہ واننا کا ترجمہ کیا، اور یہ کہ بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے۔ اللہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہوں گے کہ کاش کہ ہمارے لیے ایک بار واپسی ہو، واپسی کہاں ہوگی، دنیا میں ہوگی نا، کہاں کی واپسی کی تمنا کریں گے، کہاں سے گئے، دنیا سے گئے،
تو واپسی بھی جائیں، دنیا میں دوبارہ واپس آ جائیں، واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے دکھائے گا، اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ بخارجینہ من النار، کسی بھی صورت میں وہ آگ سے نہیں نکل سکتے۔ اچھا، اب ہم دوسرا ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ کنز الایمان کا ترجمہ پڑھیں گے اب ہم، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ ترجمہ ہے کنز الایمان، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ، یہ ومن الناس من یتخذ، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، خیال رہے۔ اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کی سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، سارا زور اللہ کو ہے۔ اللہ کا ترجمہ اللہ ہی کیا کریں، میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتی ہوں۔ اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں، جن کی اتباع کی تھی نا، ترجمہ ہی دیکھیں آپ، یہی بھی کیا جا سکتا ہے، جن کی اتباع کی تھی ان سے بیزار ہوں گے، جن کے پیچھے چلے تھے، پیچھے چلنے والے جو ہے، پیچھے چلنے والوں کے، ان سے بیزار ہو جائیں گے، پیرووں سے، اور دیکھیں گے عذاب، اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں، یعنی جو انہوں نے اپنا تعلق بنایا تھا، جو ان کا سلسلہ تھا نا، سلسلہ کا ایک مطلب ہوتا ہے چین، جو ان کی چین تھی نا، جس چین کو وہ بنا کر اس کے ساتھ چل رہے تھے، ان کی چین ہی کٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور کہیں گے پیرو، یعنی پیچھے چلنے والے کہیں گے، کاش، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی۔ یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی ترجمہ۔ تو یہ کنز الایمان کا ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے انہوں نے جو یہ حاشیہ لکھا ہے نا، تو اس کو جو پڑھنا چاہے، وہ جس کے پاس یہ قرآن مجید ہو وہ پڑھ لے۔ تو چونکہ میری بات بہت طویل ہو جائے گی، میں یہاں اس لیے پڑھنا نہیں چاہ رہی ہوں، اور یہ بہت زیادہ یعنی کوئی ان کے دلائل بھی بہت مضبوط نہیں ہوتے، تو ہم اس لیے اس کو ہم پڑھنا زیادہ ہم یعنی نہیں سمجھتے مناسب کہ بہت زیادہ پڑھا جائے۔ ویسے کچھ چیزیں بہت یعنی آپ کو سمجھ آ جائیں گے، آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ یہاں پہ انہوں نے حاشیے دیے ہوئے نمبر ڈال کر، تو تقریباً لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، یہ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو پتہ چل جائے گا، لیکن دیگر چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک دو چیز میں بتا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے، جیسے انہوں نے یہاں ترجمہ کیا ہے، یہ روز قیامت کا بیان ہے، جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے، اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھ کر ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں انہوں نے یہ بات صاف لکھ دی ہے، بتوں کا ذکر نہیں کیا، ورنہ عمومی طور پر آپ کو یہاں پہ بت نظر آتے ہیں کہ یہ بت کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک شکر الحمدللہ کہ یہاں بت کا ذکر نہیں ہوا، یہاں پر بات بتا دی گئی ہے۔ یعنی وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے مابین تھے، یعنی آپس میں جو ان کے درمیان تھے، خواہ وہ دوستیاں ہوں یا رشتہ داریاں یا باہمی موافقت کے عہد، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات ختم ہو گئی، جب اگلی آیت کی بات کی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں نہایت حسرت ہوگی۔ یہ برے اعمال کی بات نہیں ہو رہی، ان کے شرک اور کفر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ برے اعمال کی تو معافی مل جائے گی، لیکن یہاں پہ شرک اور کفر کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں کو حسرت ہوگی کہ کیا یہ کام انہوں نے کیوں کیے، یہاں یہ بات۔ بہرحال خیر، میں ابھی آگے چلتی ہوں۔ یہ ضیاء القرآن ہے، اس کا ترجمہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ فرمایا کہ جو بناتے ہیں اوروں کو اللہ کا مد مقابل، محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے،
اور جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہے، اشدو کا لفظ ہے، اشد حبا للہ، سب سے زیادہ۔ اشدو آپ کو پتہ ہے کہ اشدو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اشدو ہم جب اس میں تفضیل کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے غیر یعنی ثلاثی مجرد سے جب اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اشدو لگا کر حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ۔ اور کاش اب یعنی آج جان لیتے، یعنی دنیا میں جنہوں نے ظلم کیا، کاش ان کو آج معلوم ہو جائے، کیونکہ کل تو معلوم ہو جائے گا آخرت میں، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا نا، تو کاش جیتے جی ان کو پتہ چل جاتا۔ جنہوں نے ظلم کیا جو وہ اس وقت جانیں گے، اس وقت کب؟ وہی بات جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ میری اور آپ کی آنکھوں کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا ہے، کہ جو آپ کے دیکھے پہ یقین کریں، جو نبی نے بتا دیا، نبی نے بیان کر دیا، اس پر جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذاب، کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ خیال کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابع داری کی گئی، ان سے جو تابع داری کرتے رہے، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات، ٹھیک ہے، ختم ہو جائیں گے، اور کہیں گے تابع داری کرنے والے کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم بھی بیزار ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ تبرہ جو ہے نا، بیزاری کو کہتے ہیں، ان سے یعنی جو جن کی پیروی کی تھی، جیسے وہ آج بیزار ہو گئے ہم سے، قیامت کے دن کوئی اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ یوں ہی دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کے باعث پشیمانی، یہاں حسرات ہے نا، یعنی حسرت بن کر ان کی جو ہے نا اعمال ان کی نگاہوں میں اس وقت ان کے لیے پشیمانی کا باعث ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے لیے۔ اور وہ کیسی صورت میں، وہ کسی صورت میں نہ نکل پائیں گے، یعنی نکل نہیں سکتے آگ کے عذاب سے۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کے بیان میں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرما رہا ہے کہ اس آیت میں کہ اس قدر ظاہر اور واضح دلائل دیکھ لینے کے باوجود دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو انداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابر، کسی کو برابر کر لینا یا کسی کو کسی چیز میں شریک کر لینا، بنا لیتے ہیں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے ایسے لوگوں کی تعداد یا ایسے لوگ زیادہ ہیں، اور پھر ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں، اسی طرح سے ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ حالانکہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں لوگ کہ لا الہ الا اللہ، کائنات کی حکمرانی، مخلوق کی حاجت روائی، مشکل کشائی، دعاؤں کا سننا، تمام غائب اور حاضر چیزوں سے واقف ہونا، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور یہ لوگ یہ صفات ان بناوٹی معبودوں میں سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اسی سے ہونی چاہیے۔ جبکہ اہل ایمان کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سے سب سے زیادہ ان کی محبت ہے، کہیں زیادہ وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں جو یہ لوگ اپنے بناوٹی خداؤں سے رکھتے ہیں۔ اور انداز سے مراد کیا ہے؟ فوت شدہ بزرگ جو یعنی فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کے بت بنا کر وہ انہیں پکارتے ہیں، تو یہ پکارتے اس وقت بھی تھے اور آج بھی، ٹھیک ہے۔ بتوں کی شکلیں جو ہے نا بدل گئی ہیں۔ اب وہ ہم ابھی حدیث شریف دیکھیں گے، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، بخاری شریف نے بھی نقل کیا ہے، سورہ نوح میں ہے نا قرآن مجید میں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ ان کی قوم کے نیک لوگ تھے جن کے فوت ہونے پر انہوں نے ان کے بت بنائے، بعد میں یہی بت عرب میں بھی بن گئے، یہ آپ کو اسی تفسیر میں بخاری شریف میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ
جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو جب وہاں سے خانہ کعبہ کے اندر سے آپ نے 360 بت جب وہاں سے نکالے تھے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بخاری شریف میں کتاب المغازی میں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ 4288 پہ کہ وہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کی صورتوں کے بھی بت بنے ہوئے تھے، پتہ ہے آپ کو، اور جن کے ہاتھوں میں وہ بھی تھے، فال تھے، تیر، یعنی جو فال وغیرہ اس وقت نکالا جاتا تھا، فال کے تیر بھی ان کے ہاتھوں میں انہوں نے، یعنی آپ کو پتہ ہے نا جنہوں نے بت دیکھے ہوں گے، جن کا گزر ہوا ہوگا مندروں کے قریب سے، انہوں نے دیکھے ہوں گے بت کے یعنی کس طرح سے ان کے بازو بنا کے اور اس کو فٹ کر دیتے ہیں، اور بیچ میں ایک خلا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی چیز فٹ کر دینا. تو اندادن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل میں یعنی دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے، وہ جگہ بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو بت پرست ان ہستیوں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے. یہ بزرگ لوگ تھے. اب آج آپ دیکھ لیں کہ جو قبرستان میں تو نہیں کہیں گے، مزار کے نام پر جو مزار پرست جو ان کے کیا معاملہ ہے، ان ہستیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان کے ہاں وہاں کیا ہو رہا ہے آپ جا کے دیکھ لیں. جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ جا کر دیکھ لیں تو جب ان کو سمجھ میں آئے گی بات. ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی، پڑھ کر سمجھ میں نہیں آئے گی، سن کر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک کہ دیکھ نہ لیں. جب دیکھیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا تماشے ہو رہے ہیں وہاں پر، یہ دیکھ کر سمجھ آئے گی. قرآن مجید اگر آپ پورا شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں تو ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو کفار مکہ تھے اور بھی طرح کے جو کفر کرنے والے تھے تو ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. ان کا عقیدہ تھا یہ، ایسا نہیں تھا کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ نہیں ہے یا یہ بت ہیں یا نیک لوگ ہیں. نہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیے تو یہ ضرور کہیں گے، بلکہ ضرور کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ فوراً کہیں گے، فوراً آپ کو جواب دیں گے اللہ. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. زمین کس نے بنائی؟ اللہ. زمین سے یہ کھانے پینے کی اشیاء کون اگاتا ہے؟ اللہ. یہ بارش کون نازل کرتا ہے؟ اللہ. یہ فوراً وہ جواب دیں گے. لیکن وہ یہ کہتے تھے ان ہستیوں کو تو ان کو ہم خدا تھوڑی کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں یہ ہماری رسائی وہاں تک کراتے ہیں، یہ تو ہماری سیڑھی ہیں، یہ چھت پر پہنچنے کے لیے، چھت تک پہنچنے کے لیے، چھت پر جانے کے لیے، چھت پر چڑھنے کے لیے ہماری سیڑھی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی ہمیں ان کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو ان کا عقیدہ یہی تھا. ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ ڈائریکٹ ہمارے نعوذ باللہ مطلب مالک ہیں، بلکہ یہ کہ انڈائریکٹ ہی ہمارے مالک ہیں. لبیک بھی پڑھتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے. کفار مکہ حج کرتے تھے. جب سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا تو اس وقت یہ اعلان فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذریعے سے کہ اب آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی جو ہے برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا. خیر، تو یہ جو ساری یعنی شرکیہ باتیں ہیں یہ صرف اس وقت کے لیے خاص نہیں تھی، آج بھی ہے. آج آپ جب جائیں گے تو یہ مظاہر اپنے آنکھوں سے آپ دیکھیں گے. یہ عام ہے. ٹھیک ہے، عام کیا ہے کہ نام لیوا تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ اسلام کے ہیں. نام لیوا وہ اسلام کے ہی ہیں، اسلام کا ہی نام لیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایسی بیماری ان کے اندر ایک داخل ہو گئی ہے، لا علاج بیماری، کہ غیر اللہ اور پیروں کو اور فقیروں کو اور سجادہ نشینوں کو اپنا ملجا و ماوا اور قبلہ حاجات بنا رکھا ہے. بلکہ ان سے اس قدر شدید محبت کرتے ہیں کہ اللہ سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، اللہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. اور توحید کا بیان ہو، اگر توحید کا بیان کیا جائے تو ان کو بڑا گرہ گزرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں. قرآن مجید میں آپ تلاوت کریں سورہ زمر. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب تنہا ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جب تنہا ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ ان کے اندر یہ باتیں تھیں نا، پہلے سے یہ کچھ تھا، لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبروں پر جانے کی اجازت دے دی.
قبروں کی بات ہے، قبرستان جانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کوئی الگ سے مزار بنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مزار بنایا تھا اور وہاں کوئی حجرہ بنایا تھا، یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کوئی حجرہ بنایا تھا، تو پھر دلیل پیش کر دیں۔ لیکن ہم آپ کو دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا تھا، بلکہ منع نہیں فرمایا تھا، لعنت فرمائی تھی آپ نے۔ اور یہ امام بخاری نے، میں صرف بخاری ہی کی بات آپ سے کر رہی ہوں، اور چھوڑ دیں آپ مسلم وغیرہ کی بات چھوڑ دیں، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے کتاب الجنائز وغیرہ میں، اور بہت ساری جگہ، ایک دو جگہ نہیں ہے، دسیوں جگہ آپ کو مل جائیں گی ایسی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لعنت فرمائی ہے، بار بار لعنت فرمائی ہے کہ اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر، یہود و نصارہ پر۔ اور آپ نے قبروں کو پختہ بنانے سے بھی منع فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ہر اونچی قبر کو برابر کر دیں، آپ دیکھ لیں مسلم شریف پڑھ کر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی حکم دیا کہ جو کام اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آپ نے خود بھی، تو کچھ وہ ہیں جو تصویر شیخ، آج آپ دیکھ لیں، آج کیا ہے؟ تصور شیخ کا تصور کیجئے بھائی، اللہ کا چھوڑ دیجئے تصور، شیخ کا تصور کیجئے، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کے ذریعے سے دل میں ایک فانی انسان کا نقشہ جما کر اس سے وہ محبت کرتے ہیں جو محض اللہ کا حق ہے، صرف اور صرف یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر ان پر وہ محبت ایسی غالب ہوتی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے بجائے شیخ یا شیخ، ٹھیک ہے، شیخ کو حکم کو جو ہے اللہ کے حکم پر کیا کرتے ہیں؟ فوقیت دیتے ہیں، جبکہ مخلوق کا یہ حق نہیں ہے۔ بیچاری ہے یہ، کیوں بیچاری ہے؟ یہ بیچاری ہے، یہ محتاج ہے، خود اپنے مالک کی خود محتاج ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کیا جائے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی جرت ہے۔ اور بہت بڑی بدنصیبی کہیں، مسلمانوں میں کئی ایسے بدنصیب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے اور اپنے ایمان کو سنوار لینے کی توفیق دے دے۔ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جیسی محبت نہ کی جائے، ٹھیک ہے، ایمان والوں کی صفت ہی نہیں ہے، تو لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس مقصد کے لیے وظیفہ کرتے ہیں اور اس کا تعویذ لکھتے ہیں کہ کسی سے محبت ہو جائے نا، ایسے ہیں نا معاملات۔ اچھا خیر چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اور بڑی مطلب جرت کی بات ہے، ان کی جرت پہ شاباش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے انہوں نے کیسی جرت کی کہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نیک صحبت کی اپنی جگہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اگر اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملے گا تو کیا کہتے ہیں؟ یا جنید کرو، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرو، یا جنید پکارو۔ ایسے اشعار لکھے ہیں، ایسی کتابوں میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے ایسی گمراہ کن باتوں سے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جو بھی کوئی بھی ہو جو اللہ کا مد مقابل ٹھہرائے یا اس کا ہمسر بنائے، اور اسی طرح جو شخص یا جو بھی ادارہ ان صفات میں سے کسی بھی صفت کا مدعی ہو اور ان کے حقوق میں سے کسی حق کا انسانوں سے مطالبہ کرتا ہو، وہ بھی دراصل کیا ہے؟ وہ دراصل اللہ کا مد مقابل اور ہمسر بننا چاہتا ہے، چاہے وہ زبان حال سے کہے یا نہ کہے، لیکن دعویٰ ضرور ہے اس کا یہ، ٹھیک ہے، زبان حال زبان قال وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر کیا ہو؟ مقدم ہو، اور کسی چیز کی محبت بھی انسان کے دل میں یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہ کر سکے، ٹھیک ہے، اس کو یہ حاصل نہ ہو سکے کہ وہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو۔ یعنی یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی محبت میں جو بھی حکم ہو قربان کرنے کا وہ قربان کر سکتا ہو، لیکن کسی اور کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، جو حکم دیا، فرمایا بیوی بچے چھوڑائے، ٹھیک ہے، بہت عزیز ہوتے ہیں نا، لیکن چھوڑائے۔ اس کے علاوہ کہا آگ میں کود جاؤ، کود گئے۔ مقصد یہ کہ جو بھی حکم ہوا، گھر سے نکل جاؤ، نکل گئے۔ جس چیز کا ہجرت کا حکم ہوا، چلے گئے، ہجرت کر لی۔ مطلب کسی چیز میں کوئی تردد نہیں، اللہ کے لیے ہر چیز قربان، جان بھی قربان، مال بھی قربان، گھر بھی قربان، وطن بھی قربان، بیوی بھی قربان، بچہ بھی قربان، مطلب کچھ بھی یعنی رہتا ہی نہیں، اللہ کی ایسی شدید محبت۔ یہ تو خیر ایک ان کا خاصہ، انبیاء کا خاصہ ہوتا ہے، لیکن
اتنا نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اپنے مالک کی محبت کی انسان کوشش تو کرے، کسی اور کو اس کے برابر تو نہ کرے۔ یہ تو کر سکتا ہے، یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے، اس میں ایسی کیا پریشانی کی بات ہے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی ہم جو ہے نا وضاحت کریں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے جو محبت اور اس کی مکمل معرفت حاصل ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت و توقیر اور توحید کا جو نقش بیٹھا ہوا ہے، جو نقش جو ہے ان کے دلوں میں مضبوط اور مستحکم ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، بلکہ اسی وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی ذات گرامی پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں، اور اپنے تمام کاموں میں، تمام امور میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب یہ الفاظ تھوڑے سے غور طلب ہیں۔ تھوڑے سے غور طلب کیا ہیں؟ غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور کسی اور سے محبت نہیں کرتے ایمان والے، بلکہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی عزیز ہو، کوئی بھی اقارب ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کے رشتے سے بڑھ کر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ورنہ انسان کے دل میں تو ظاہر ہے ماں باپ کی محبت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی کی محبت بھی ہے، دوست احباب کی محبت بھی ہے، پڑوسیوں کی محبت بھی ہے، مال و جان اور جاہ سے بھی اس کو محبت ہے۔ خود اللہ نے فرمایا زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو اس کو خاص محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ان کو محبت ہے، وہ سب محبتوں سے کیا ہے؟ بالا تر ہے، بڑھ کر ہے۔ اور اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ کہ جب یہ محبتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، جو ہماری دنیاوی محبتیں جو اللہ نے یہ رشتے دیے ہیں اور اللہ نے جن سے محبت کا حکم دیا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کچھ اور کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ تو اس وقت اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر اپنے یعنی تسلیم خم کر دیا تو وہ سچا ہے اپنی بات میں، ورنہ کیا ہے؟ پھر اپنی بات میں سچا نہیں ہے، یہ جان لیں۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے اور خود اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لیں، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو یہ جان لیں کہ بے شک ساری کی ساری قوت اور طاقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کاش انہیں اب وہ حقیقت معلوم ہو جائے جس کا وہاں وہ معائنہ کریں گے، اور اپنے شرک و کفر کی وجہ سے انتہائی ہولناک اور خطرناک صورتحال کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یعنی ان کو یہ کرنا چاہیے کہ توبہ کر کے اپنی دلالت اور گمراہی سے باز آ جائیں، تاکہ جو ہے وہاں پر ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے بتوں کا انکار کر دیں گے اور اپنے پیشواؤں کا انکار کر دیں گے، اپنے پیرووں کا انکار کر دیں گے، ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ فرمایا کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب پیشوا اپنے پیرووں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ گمراہ کرنے والے پیشوا، لیڈر، جو جتنے بھی لیڈران ہیں، اور ان کے نادان جو ان کے یعنی کہنا چاہیے کہ پیرو کہیں یا اتباع کرنے والے کے انجام کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ جس غلطی میں ہم مبتلا ہیں اور جس غلطی میں پچھلے لوگ بھٹک رہے تھے، مبتلا تھے، اس سے مسلمان کیا ہوں؟ بچ جائیں، اپنے آپ کو بچاؤ اپنا کر لیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کے رہنماؤں سے اپنا پیچھا چھڑا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ان کی دنیا بھی خراب ہو جائے اور آخرت میں جو ان کا جو انجام ہونے والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا۔ تو بہرحال یہاں پر جو خاص طور پر گمراہ کرنے والے لیڈروں کا اور یہ کہیے کہ پیروں فقیروں کا، جن کا جو بھی نام دیجیے، اماموں کا اور ان کے جو ہے ماننے والوں کا
جو انجام ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ اس لیے کہ جس غلطی میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں جو آئی تھیں وہ بھٹک گئیں، گمراہ ہو گئیں، تو اس سے آپ اور میں کیا کریں؟ ہوشیار رہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے مسلمان جو ہیں تو اس یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ ہوشیار ہو جائیں اور آنکھ بند کر کے کسی کی پیروی نہ کریں، غلط اور صحیح کی پہچان پیدا کریں۔ پھر مزید آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں وہ خود اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والوں یعنی میں شمار ہوں گے وہ، ٹھیک ہے؟ کہ اپنے آپ پر ہی وہ ظلم کر رہے ہیں، کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں، پہلا ظلم انہوں نے اپنے آپ پر کیا ہے۔ وَلَوْ کچھ آیات پیچھے ہیں نا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کو تنبیہ فرمایا اور جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے تو یہ جان لیں گے کہ بے شک سب کی ساری کی ساری طاقت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کاش انہیں اب وہ حقیقت معلوم ہو جائے جس کا وہاں ان کو معائنہ کرنا ہے، جس کو وہاں یہ دیکھیں گے، اور اپنے شرک اور کفر کی وجہ سے انتہائی ہولناک اور خطرناک صورتحال سے دوچار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یعنی آج ہی پناہ مانگیں، پناہ طلب کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شرک سے توبہ کی توفیق دے اور ایک اللہ کی خالص مخلص بندہ بن کر اس کی عبادت کی توفیق ہمیں نصیب ہو، آمین۔ کیونکہ اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا، دنیا میں نہیں کر سکتا، دنیا میں تھوڑی سی آفت آ جائے، تکلیف آ جائے تو نہیں برداشت کر سکتا، آخرت کے عذاب کا تو کوئی تصور ہی نہیں باندھ سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اب بس صرف بات یہ ہے کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے تو اس لیے ہم ڈھلم الیقین ہے نا، غیر یقینی سی کیفیت ہے۔ اب آگے یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کی بات کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ اس تبرع الذین، یہ تبرع کیا ہے؟ تبرع یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے اصل میں بریہ، ٹھیک ہے؟ باب کس ہے؟ کون سے باب سے ہے؟ باب تفاعل ہے، ایک باب تفاعل ہے اور ایک باب تفاعل ہے۔ تو یہ تفاعل میں حروف زیادہ ہیں، تو حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یعنی بالکل سے بے تعلق ہو جائیں گے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا، کسی قسم کا کوئی ان سے جو ہے اور ربط بھی نہیں رہ جائے گا، نہ تو تعلق ہوگا نہ ربط ہوگا، ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے۔ تو اب یہ ہے باب تفاعل سے، تو اس کا معنی یہی بنے گا، یعنی بالکل ہر قسم کا تعلق، ہر قسم کا جو ہے یعنی جو ان کا رشتہ تھا دنیاوی لحاظ سے سب سے وہ بری ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہر طرح سے بیزاری کا اعلان کریں گے، ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کی اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں جس کی پوجا کی جاتی تھی وہ بیزار ہوگا اور جو پوجا کرتا تھا وہ بھی بیزار ہوگا، دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باب تفاعل ہے۔ اور یہاں پر جو یہ بے خار جینا ہے نا، تو یہ با کس کی ہے؟ یہ اس میں جو با ہے وہ نفی تاکید کے لیے ہے، یعنی نفی تاکید کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ آگ سے نکل سکیں، ٹھیک ہے؟ شرک کرنے والوں کے لیے کوئی صورت ہے نہیں کہ وہ آگ سے نکل سکیں یا نکالے جا سکیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ با جو ہے تاکید کا معنی دے رہی۔ تو اب یہاں پر آخرت کا منظر، وہ نقشہ اس کا جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین جو ہے حسرت کریں گے، لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ کہیں کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے توبہ کر لیں، کاش۔ تو آج مطلب اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا قرآن مجید میں ہے کہ اب تو بہت دور چلی گئی یہ بات، تو اب ان کو بہت ہی حسرت ہوگی کہ کاش کہ دنیا میں جو ہے اب وہ ایک دوسرے سے جو بیزاری کا اعلان کریں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اے کاش کہ ہم دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کر کے اس انجام سے اپنے آپ کو بچا لیں، اے کاش کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ آج جو ہے وہ حال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی آیات سنائی جائیں، احادیث مبارکہ جو صحیح ہیں وہ سنائی جائیں، تو لوگ کہتے ہیں کیا اتنے بڑے بڑے لوگ، کیا اتنے سارے لوگ، کیا اتنے
بڑے مطلب بزرگ، کیا وہ غلط کر سکتے ہیں؟ آج کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں ہے۔ حسرت ان لوگوں پہ ہے جو بن سمجھے بہک گئے۔ یہاں پر ہم آپ کو سورہ احقاف کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کی حسرت کے بارے میں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ یہ سورہ احقاف ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ ومن ادلو، ٹھیک ہے، ایک تو دلہ ہے اور ایک ہے ادلہ۔ تو یعنی ادلہ جو ہے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب الفاظ بڑھتے ہیں تو معنی بڑھ جاتا ہے، جب باب بدلتا ہے تو معنی بھی تھوڑا بدل جاتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑھ کر جو ہے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے، ممن یدعو من دون اللہ، من دون اللہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، من دون اللہ، بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں اس میں صرف بتوں کی بات ہے من دون اللہ میں، تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، قرآن سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ صرف بتوں کی بات ہے، لیکن آپ تا قیامت نہیں ثابت کر سکتے۔ میں ان سے بات کر رہی ہوں جو لوگ مطلب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ اس طرح کے حوالے پیش کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون، غافلون فرمایا اللہ نے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے۔ کوئی جواب آیا کبھی قبروں سے جواب آیا ہو تو بتائیے۔ قبروں تو اس سے دور کی بات ہے، کوئی چھت پہ چلا جائے، یہاں سے آپ پکاریں، وہ اپنی زندگی میں جواب نہیں دے سکتا۔ آپ موبائل کی مثال مت دیا کریں کہ لوگ موبائل کی مثال دیتے ہیں۔ میں تو اس بات کو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کا کوئی دوست لاہور میں بیٹھا ہے، آپ پاکستان میں کراچی میں بیٹھے ہیں، کراچی سے آواز دیجیے بغیر موبائل کے، اور اگر وہ سن کر جواب دے تو بتائیے گا۔ قبروں کی تو بات ہی دور کی بات ہے، کوئی جواب نہیں دے گا، کبھی بھی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک وہ جواب نہیں دیں گے۔ اگر یہاں صرف بتوں کی بات ہے تو بتائیے آپ، قیامت تک اس کو جواب نہیں ملے گا، اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر ہی نہیں ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے۔ غافلون، وہ غافل ہیں، ان دعائہم غافلون، ان کی پکار سے ہی وہ غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں بیچارہ کہ مجھے کون پکار رہا ہے۔ یا قیامت کے دن اعلان بھی کرے گا، نہیں تم نے مجھے کوئی نہیں پکارا تھا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، یہ تو ہے آپ کا مجہول کا صیغہ حشرہ، ٹھیک ہے، حشرہ یہاں حشرہ ہے کہ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا۔ حشر کہتے ہیں جمع ہونے والا دن، جس دن لوگ حشر اور نشر کہتے ہیں کہ جب قبریں پھٹیں گی اور نکلنے کا دن، ٹھیک ہے، حشر اور نشر، حشر جب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ کس کے دشمن ہوں گے؟ اور ان کی پرستش سے، جو انہیں پوجا کرتے تھے، پکارتے تھے، مانگتے تھے، منتیں مرادیں چڑھاتے تھے، دھاگے باندھتے تھے، چوڑیاں باندھتے تھے، ٹھیک ہے، آج کل مزاروں میں سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں چوڑیاں باندھی جاتی ہیں کہ تاکہ شادی ہو جائے، دھاگے باندھے جاتے ہیں تاکہ بچے مل جائیں اور روزی مل جائے، سب انکار کر دیں گے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ یہ کہاں فرمایا اللہ نے؟ سورہ مریم میں۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا لیے، کیا بنا لیے؟ آلہہ بنا لیے، اور تاکہ وہ ان کے لیے کیا ہو؟ باعث عزت ہوں۔ ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، وہ معبودان باطلا ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے سورہ سبا کی میں آپ سے بات بتا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ارشاد فرمایا کاش کہ آپ ظالموں کو اس وقت آپ دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے، رب کے حضور میں، اس کی حضوری میں کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہوں گے؟ الزام دے رہے ہوں گے۔ ایک دوسرے کو کس طرح الزام دیں گے؟
کہ کہیں گے ان سے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، یہ آپ استکبار اور ضعف آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا. استکبار یعنی کسی کے اندر بڑائی ہونا، بڑا پن ہونا، تکبر کرنا. تکبر آدمی کسی اپنی چیز کو کوئی زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا، جبھی تکبر کرتا ہے نا. تو جب حمزہ سین تا آ جاتا ہے تو اس میں تھوڑا معنی بڑھ جاتے ہیں. بہرحال تو استکبار سے ہم مراد نہیں جو لوگ متکبر تھے، جو اپنے آپ کو جنہوں نے بڑا بنایا ہوا تھا دنیا میں، ٹھیک ہے. تو بتوں نے اپنے آپ کو بڑا نہیں بنایا، بتوں کو تو لوگوں نے بڑا بنایا ہے. یہاں ان بڑوں کی بات ہو رہی ہے جو انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے ہیں. اور تضعفوا یعنی استضعفوا کیا مطلب ہے، یعنی یہ ہیں وہ ضعفاء. تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا، یہ آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں گے سورہ سبا میں دیکھیں گے 31 32 33 34 وغیرہ میں، تو آپ کو یہ آیات مل جائیں گی سورہ سبا میں. 22ویں پارے میں ہے سورہ سبا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ کمزور تھے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ کمزور تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے. اگر یہ تمہاری جو ہے نا نحوست کی وجہ سے ہم مومن، لولا انتم لکننا مؤمنین، کہ ہم لازمی طور پر مومن ہوتے اگر تم نہ ہوتے. ٹھیک ہے. تو بڑے لوگ کمزوروں سے پتہ ہے کیا کہیں گے، کہیں گے بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا، ہم نے منع کیا تھا تم کو، ہم کو. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہیں گے استکبار کرنے والے کمزوروں سے، ضعفاء سے کہیں گے انحن صددناکم، کیا مطلب ہم نے تمہیں روکا تھا جب آ چکی تھی ہدایت تمہارے پاس، تو بلکہ تم ہی گناہ گار تھے. یعنی سارا کچھ تمہارا ہی اپنا کیا دھرا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا. اور کمزور لوگ جو ہیں وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی جو چالیں تھیں نا، جو تمہاری چاپلوسیاں تھیں، رات دن کی تمہاری جو تعویلات تھیں، انہوں نے ہمیں روک رکھا تھا. انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. آج دیکھیں نا کتنی تعویلات کر کر کے واہوائی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو مزے سے گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دن کا نقشہ اللہ نے یہ سامنے پیش کیا ہے کہ دیکھ لو، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اپنا انجام دیکھ لو، خود ہی پتہ چل جائے گا کہاں کھڑے ہو. دیکھیے کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے قرآن مجید کی آیت. بل مکر اللیل، تمہارا یہ مکر تھا، بلکہ مکر تو تمہارا تھا رات و دن کا. مکر اللیل رات، والنہار دن، یعنی دن و رات تمہارا یہ مشغلہ تھا تمہارا. اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، یہ تمہاری سب 420 تھی نا، تمہارا مکر و فریب تھا نا. جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے. اے میرے مالک تو ہم سب کو اس پشیمانی سے، اس دن کی شرمندگی سے بھی بچانا، اور دنیا میں بھی ہمیں اللہ رسوائی سے بچانا، اور کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے. اللہ مان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. بس وہ جو عمل کرتے تھے انہی کا ان کو، اسی چیز کا ان کو بدلہ ملے گا، کوئی اور تھوڑی بدلہ ملے گا. اللہ نے فرمایا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ، اعناق عنق کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ان کی گردنوں میں ڈال دیے جائیں گے کفروا، جنہوں نے کفر کیا. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ انہی کا ہے جو انہوں نے کیا تھا. اسی طریقے سے فرمایا کہ شیطان وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. اللہ نے فرمایا یاد دلایا سورہ ابراہیم میں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب فیصلہ ہو چکے گا، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا نا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا نا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا کوئی زور نہیں تھا، میرا کوئی اختیار تھوڑی تھا تم پر کہ زبردستی تھوڑی تمہیں گھسیٹ کے لایا تھا. میں نے تو تمہیں ہری جھنڈی دکھائی تھی تو تم خود ہی آ گئے تھے. ٹھیک ہے، تم نے ریڈ لائن دیکھی نہیں کہ یہاں تو یہ مشکل ہے، لیکن یہ کہ تم نے ہری جھنڈی دیکھی بس وہ فریفتہ ہو گئے. میں زبردستی تمہیں گھسیٹ کے نہیں لایا تھا، رسی باندھ کے تھوڑی لایا تھا کہ رسی اور ڈوری باندھ کے تمہیں کھینچ کے لایا ہوں گائے بکریوں بھیڑیوں کی طرح، نہیں ایسے نہیں لایا تھا. خود ہی بس تم نے دیکھا اور فوراً آ گئے میرے جھنڈے کے نیچے. میں تمہیں تھوڑی پکڑ کے زبردستی لے کر آیا تھا، اور میرا کسی طرح کا تم پر زور بھی نہیں تھا. ہاں میں نے تم کو
گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تھا، تو تم نے کیا کیا؟ تو تم نے میرے بلانے پہ کیا کیا؟ جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، آج مجھے ملامت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ کچھ پڑھا، نہ کچھ سمجھا، نہ کچھ دیکھا، نہ کچھ سوچا، نہ کچھ غور و فکر کیا، جلدی سے میری طرف آ گئے، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، میرا تو بس اتنا ہی کام تھا، تو بھاگتے تم، دوڑتے خوشی خوشی مرحبا مرحبا کہتے ہوئے خود ہی آ گئے تم، ٹھیک ہے، بلکہ شکر گزاری کرتے ہوئے آئے، ٹھیک ہے۔ تو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اب تو اپنا اپنا ہی بھگتنا ہوگا۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا، دکھ والا عذاب ہے، دکھ کی مار ہے ان پہ۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ پہ ملامت نہ کرو، اپنے آپ پہ ملامت کرو، اپنے آپ کو کوسو، جتنا کوس سکتے ہو نا اپنے آپ کو ہی کوسو، جتنی بددعائیں کر سکتے ہو اپنے آپ کو ہی کرو۔ یہاں پھر یہ فرمایا نا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تو اس کا بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کیا کہیں گے وہ، اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے، یعنی دونوں گروہ جو ہوں گے، ٹھیک ہے، پوجنے والے بھی پجوانے والے بھی، اور ان کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، سب آپس میں کیا ہوں گے؟ بے تعلق ہو جائیں گے، بہم الاسباب، بالکل سے بے تعلق ہو جائیں گے، یعنی جب وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو ان کے تمام حیلے بہانے اور عذاب سے نجات کے اسباب ختم ہو جائیں گے، اور عذاب سے بچنے کی کوئی صورت اور کوئی تدبیر نہیں پائیں گے، کچھ بھی پھر نہیں بچے گا ان کے پاس۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ٹھیک ہے، ان کی محبت بھی ختم ہو جائے گی، ان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہاں اللہ نے بیان فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اب یہاں بات یہ ہوئی، یہ حال دیکھ کر کہیں گے پیروی کرنے والے، حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جاتا، پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا، کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں۔ بلکہ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دے دے کہ یہ جن کے پیچھے ہم دنیا میں چلے تھے، جن کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، ان کو اختیار دے تو ان کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈال کے ان کو مسل ڈالیں، ان کو مسل کے ان کا قیمہ بنائیں۔ یعنی اگر ہمیں ایک بار پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اور ان کی عبادت سے، جو کچھ ان کی دنیا میں ہم نے کی تھی بیزاری کا، ایسے ہی اظہار کر دیں گے، اور ان کی طرف قطعاً کوئی التفات ہی نہیں کریں گے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے، حالانکہ وہ یہ بات کرنے میں جھوٹے ہوں گے، کیونکہ اگر انہیں دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے تو یہ جھوٹے پھر اپنی اسی سابقہ روش کی طرف پلٹ آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا، اللہ نے کیا فرمایا ارشاد میں کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا، یعنی ان کے اعمال ختم ہو کر کیا ہو جائیں گے؟ بے معنی ہو جائیں گے، بے معنی، ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا حباء منصورا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے خاک نہیں اڑتی، خاک ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، یا آپ اگر دیکھیں کہ دھوپ کے اندر کسی روشن دان سے روشنی آ رہی ہو تو اس میں آپ جو ذرات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویسے ان کے اعمال ہو جائیں گے، سب بیکار، سب فضول ہو جائیں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف ایک ہی رشتہ باقی ہوگا، یا اللہ کی رضا۔ اگر اللہ راضی ہوگا تو بس سب کو، تمام مومنین کو، تمام جس کو انبیاء کو، سب کو راضی کر دے گا۔ تو یہی بات ہے سمجھنے کی، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں ان کو بھیج بھی دیا جائے نا، اگر اول تو یہ بات ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک بطور مثال اللہ نے فرمایا تو پھر بھی وہی کریں گے جو کر کے آئے پہلے۔ بہرحال تو ان لوگوں کی اعمال کی مثال ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا تو وہ راکھ کی طرح ہے، جیسے راکھ ہوتی ہے نا کہ آندھی کے دن یا تیز ہوا ہی جب چلے تو اسے اڑا کر لے جائے، اس کو پھر کہاں، اس کو کوئی قرار کی جگہ ہوتی ہے راکھ کے لیے آندھی والے دن، یا تیز جھکڑ چل رہے ہوں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، ہے نا،
پیاسا اسے پانی سمجھے. یہاں دنیا میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن شرک کی ملاوٹ سے سارے کچھ برباد ہو جائے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.